نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک حدیث روایت کی ہے حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی قوم کی طرف نکلے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور نماز آپ کے ساتھ پڑھی۔ جب نماز سے فراغت ہوئی تو ایک جنگلی شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایک سوال پوچھا اس نے یہ پوچھا کہ کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو بحالت نماز چھو لے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرمگاہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی تو جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح باقی جسم کو اگر کوئی بندہ ہاتھ لگاتا ہے، ماتھے کو لگاتا ہے، چہرے کو لگاتا ہے، کسی اور ہاتھ کو لگاتا ہے، کسی اور عضو کو لگاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی طرح اگر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ شرمگاہ کو لگ جائے یا کسی نے لگا لیا تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے اگلی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے یا پچھلی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ آپ وضو کی حالت میں ہی ہے۔ اور جب وضو نہیں ٹوٹا تو نماز بھی نہیں ٹوٹی، نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ نماز کے دوران جو ہے وہ بار بار بلا ضرورت ہاتھ لگانا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ شائستگی کے بھی خلاف ہے اور نماز کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ اور اگر کوئی بار بار لگائے گا تو اگر 3 دفعہ ہاتھ لگایا تو اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ نماز میں ایسا عمل کرنا جو نماز میں سے نہ ہو، اس کو اگر کوئی بار بار کرتا ہے اور اس کی مقدار فقہا نے 3 دفعہ لکھی ہے کہ اگر 3 دفعہ کوئی کر لے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا باہر سے بعض نے یہ صورت اس کی لکھی ہے فقہا نے کہ باہر سے جو نماز میں شریک نہیں ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ کھیل رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے جو ہے وہ وضو فاسد نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا اور نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ہم سب کو احادیث پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔